तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मोहम्मद फैसी आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर की नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हिलाल इस्तिक़लाल। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे नज़्म का हिस्सा होता है उसमें से बोर्ड के पेपर में 2 शेर आते हैं और दोनों की तशरीह इकट्ठी की जाती है। 8 नंबर की तशरीह होती है, 1 नंबर नज़्म के उन्वान का और 1 नंबर शायर के नाम का। 2 नंबर हो गए शायर का नाम और नज़्म का उन्वान, और 8 नंबर की तशरीह, टोटल हो गए 10 नंबर। तशरीह की थोड़ी सी तवाल सुन लें। दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर ली है। पहले अशार लिख के फिर नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, फिर मफ़हूम लिखेंगे। दोनों अशार का इकट्ठा है, 4 से 5 लाइनों में हो जाएगी। उसके बाद तशरीह करेंगे और तशरीह हमारी दोनों अशार की कम अज़ कम 3 सफ़हात पे मुश्तमिल होनी चाहिए। चलें अपनी नज़्म की तरफ आते हैं। पहले हम देखते हैं कि हिलाल इस्तिक़लाल के शायर का नाम क्या है। तो वो मैंने सामने लिखा, आपको नज़र आ रहा होगा, अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी। इनका असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़, चूँकि भारत के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए इसलिए इनके नाम के साथ जलंधरी लगाया जाता है। अबुल असर यानी असर रखने वाले। अच्छा जी, उसके बाद देखें हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में शायद आपको पता हो कि ये पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक भी हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने काफ़ी लिखे गए थे, लेकिन इनका जो कौमी तराना वो मुंतखब हुआ था। ज़्यादा अल्फाज उसमें फ़ारसी के हैं, आपको पता ही होगा। हफ़ीज़ जलंधरी की शायरी की थोड़ी सी बात करते हैं। इन्होंने गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, और नज़में इनकी गीत नुमा नज़में थी। बहुत सी नज़में इनकी जो मिली नगमों की शक्ल में गाई भी गई हैं। इनकी ये नुमानवी शायर भी इनको कहा जाता है। इनकी शायरी में अखलाकी रंग भी पाया जाता है, जज्बाती रंग भी पाया जाता है। उसके बाद देखें इनकी 2 तसानीफ़ मैंने लिखी हैं। ये 2 मशहूर किताबें इनकी, शाहनामा इस्लाम और सोजो साज, जिनकी 2 मशहूर तसानीफ़ हैं। हफ़ीज़ जलंधरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इक़बाल से बहुत मुतासर थे, उनकी सोच से बहुत मुतासर थे। अच्छा, एक और बात, आम तौर पे हमारे जो तलबा हैं इनको हफ़ीज़ जलंधरी की कब्र का नहीं पता कि कहाँ पे ये दफन है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े शायर जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। तो यहाँ पे मैं ये शामिल कर दूँ कि इनकी जो कब्र है, इनका जो मज़ार है वो लाहौर में है, मीनार पाकिस्तान के करीब। अगर कभी जाना हुआ तो लाजमी देखिएगा। हाँ जी, शायर के मुख्तसर तारुफ के बाद अब आते हैं नज़्म के उन्वान की तरफ। हिलाल इस्तिक़लाल। हिलाल इस्तिक़लाल असल में एक परचम का नाम है। एक परचम को ये नाम दिया गया है। हिलाल का लफ्ज़ी मतलब है चाँद, बारीक चाँद, यानी पहली रात के चाँद को कहा जाता है आमतौर पे। जैसे वो ईद का चाँद देखते हैं उसको भी हिलाल कहा जाता है। पहली या दूसरी या तीसरी रात तक जो चाँद होता है वो बारीक ही होता है, इसलिए उसको हिलाल कहा जाता है। इस्तिक़लाल का मानी है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, तो ये जो चाँद बना हुआ है ये हमारी साबित कदमी का निशान है। हिलाल इस्तिक़लाल असल में एक परचम है। यहाँ पे मैं ये शामिल कर दूँ कि जैसा कि आपको पता होगा कि शुरू से हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो भारत ही है, इंडिया। 1965 में भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमला किया था और 3 बड़े शहरों पे हमला हुआ था, बड़ा ज़ोरदार हमला। और जो भारतीय कमांडर्स थे उन्होंने ये दावा किया था कि हम कल तक लाहौर को फतह कर लेंगे, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। अब 3 बड़े शहरों के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, ज़रा देखें। लाहौर, सियालकोट और सरगोदा। लाहौर में वो वाघा बॉर्डर वाली साइड से वो दाखिल हुए, ठीक है, और वो BRB नहर तक पहुँच गए। बरकी का इलाका है लाहौर में, BRB नहर तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने इनको रोक लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, 17 दिन तक जंग जारी रही, लेकिन वो BRB नहर को पार करके लाहौर में दाखिल नहीं हो सके। उसके बाद सियालकोट में टैंकों से हमला हुआ था, वहाँ पे भी पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़े अच्छे अंदाज में अपना दिफा किया। सरगोदा में फ़िज़ाई हमले हुए थे। तो इन 3 शहरों की आवाम ने, अगरचे पाकिस्तानी कौम ने, अगरचे पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी के साथ अपने मुल्क का दिफा किया। लेकिन यहाँ पे मैं ये शामिल कर दूँ कि फ़ौज के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम भी सीसा पलाई दीवार की तरह उनके सामने डट चुकी थी। फ़ौज के साथ हर तरह से ताउन कर रही थी। ठीक है, अब इन 3 शहरों पे जो बड़े हमले हुए थे, इनकी जो आवाम थी, इनके जो आम शहरी थे,
انہوں نے فوج کے شانہ بشانہ بھارت کا مقابلہ کیا۔ اب میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہریوں کو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں استقلال اور شجاعت پر، بہادری پر حکومت کی طرف سے عطا کردہ اعزازی پرچم ہے۔ یہ اعزازی پرچم ہے، یہ ویسے تو پاکستانی پرچم کی طرح ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی اضافی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ جو سفید حصہ ہے پرچم کا، اس پہ 3 ستارے ہیں اضافی۔ ان 3 ستاروں کے نیچے نام لکھے ہیں، لاہور کے نام لکھے ہیں، لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا۔ یہ جو پرچم تھا، یہ 1965 کی جنگ کے بعد ان 3 شہروں کو ایک اعزازی طور پہ دیا گیا۔ اب جب 6 ستمبر کا دن آتا ہے، جس کو ہم یوم دفاع کہتے ہیں، تو ان 3 شہروں میں یہ پرچم جو ہوتا ہے وہ لہرایا جاتا ہے ایک اعزاز کے طور پر۔ ہاں جی، یہ ہلال استقلال ایک اعزازی پرچم ہے۔ نظم کا تعارف ہو چکا ہے، شاعر کا تعارف بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اشعار کی طرف۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اس سے ہلال استقلال سے مراد پاکستانی پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اعزازی پرچم ہے جو ان 3 شہروں کے شہریوں کو شجاعت کے طور پہ، اعزازیہ طور پہ نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کی تشریح کی جائے گی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ تو پہلا جو شعر ہے، اس میں ذرا مشکل الفاظ پہلے دیکھ لیں۔ میں نے استقلال کو انڈر لائن کر دیا ہے۔ استقلال کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ استحکام مضبوطی یا پختگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غازی، شہید آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور غازی وہ ہوتے ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں اور زندہ واپس آ جاتے ہیں، وہ غازی ہوتے ہیں۔ انعام سے مراد تحفہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو پہلا شعر میں نے لکھا ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم سن لیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہلال استقلال کا پرچم ہے، یہ ہماری ثابت قدمی کا پرچم ہے، اور یہ ہماری مضبوطی کا پرچم ہے، ہمارے ارادوں کی مضبوطی کا پرچم ہے، اور ہمارے بہت سے شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے یہ ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہے۔ چونکہ 1965 کی جنگ میں ہمارے بہت سے فوجی شہید ہوئے تھے، بہت سے لوگ غازی بن کے آئے تھے، تو ان کی طرف سے ہمیں یہ انعام کے طور پہ ملا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ جب اس کی تشریح کی جائے گی تو کھول کے بیان کریں گے۔ یہ سن لیں کہ تشریح میں آپ نے تھوڑا سا شاعر کا تعارف بیان کر دیں گے، ایک پیرے میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہلال استقلال کیا چیز ہے، یہ کون سا پرچم ہے، کون سے لوگوں کو اس سے نوازا گیا، تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ کا حوالہ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ شامل کر دوں کہ لاہور کے مقام پہ میجر عزیز بھٹی کا نام آپ ایڈ کریں گے، شامل کریں گے، جب لاہور کا ذکر کریں گے، لاہور کے حملے کا۔ مسلسل 3 دن تک وہ مقابلہ کرتے رہے۔ تیسرے دن وہ شہید ہو گئے، لیکن اپنے ملک کا بڑی ہی بہادری کے ساتھ دفاع کیا۔ سیالکوٹ میں بھارت نے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، وہاں پہ بھی پاکستانی فوج نے دفاع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس روس کے جدید ٹینک تھے جن کی تعداد 500 تھی، اور پاکستان کے پاس 150 ٹینک تھے، لیکن پاکستانی فوجی بم اپنے جسم پہ باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹتے جاتے۔ اس طرح جو بھارتی ٹینک تھے ان کا قبرستان وہاں پہ سیالکوٹ میں چونڈا کے مقام پہ بن گیا۔ سرگودا کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جب تشریح کریں گے۔ سرگودا پہ چونکہ فضائی حملے ہوئے تھے، ایم عالم کا نام سنا ہوگا، محمد عالم، ٹھیک ہے۔ یہ ایم عالم، ان کا ایک عالمی ریکارڈ ہے، گینز بک آف ریکارڈ میں ان کا نام لکھا گیا کہ ایک ہی حملے میں 1 منٹ میں انہوں نے بھارت کے 5 جنگی طیارے تباہ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پاکستانی فوج نے اپنے ملک کا بخوبی دفاع کیا، بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے، بہت سے غازی ہوئے۔ تو یہ جو پرچم ان 3 شہروں کے عوام کو دیا گیا ہے، یہ اعزازیہ کے طور پہ شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے، تحفہ ملا ہے۔ دوسرے شعر پہ آ جائیں۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر دیکھ لیں۔ ہلال پہلے میں نے واضح کر دے کہ پہلی رات کا باریک چاند، خنجر جیسا کہ تلوار ہوتی ہے، انگشت شہادت، شہادت کی انگلی۔ اس کے بعد سیف اللہ کا لفظ میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ سیف اللہ کا لفظی مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور یہ صحابی رسول ہیں حضرت خالد بن ولید، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب سے نوازا تھا۔ پرتو عکس یا سایہ بھی کہہ سکتے ہیں، فلک آسمان، اور آشکارا ظاہر ہے۔ اس کا مفہوم سن لیں۔ یہ جو ہلالی خنجر ہے،
یعنی تلوار جیسا جو خنجر ہے جو ہلال استقلال کے پرچم پہ بنا ہوا ہے، یہ خنجر کی مانند ہے، تلوار کی مانند، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہماری شہادت کی انگلی کی مانند ہے، جو انگلی اشارہ کرتی شہادت دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی مانند ہے، اس کا سایہ ہے اور یہ آسمان پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ حفیظ جلندری نے اس شعر میں بڑے اچھے انداز میں جو ہلال ہے اس کو تشبیہات و استعارات سے نوازا ہے۔ ہلال کو خنجر تلوار کہا گیا، تلوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے اور یہ تلوار جو ہوتی ہے اپنی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اس طرف اشارہ ہے۔ شہادت کی انگلی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شہادت اشہد لا الہ الا اللہ، تو شہادت کی انگلی کا بھی اشارہ ہے یہ ہلال۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے بارے میں سن لیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ہمیشہ فاتح بن کے آئے۔ ان کو اگرچہ شہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن ہمیشہ یہ فاتح بن کے آئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور چونکہ حضرت خالد بن ولید کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو شاعر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہلال کا نشان ہے یہ ہماری کامیابی کا نشان ہے، یہ آسمان پہ ظاہر ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم ہمیشہ کامیاب رہنے والی قوم ہیں اور پاکستان قیامت تک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ 2 شعروں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی تیاری کر لیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں باقی 2 شعروں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔